تاریخ انسانی میں فرعون ظالم، تکبر اور خدا بیزار کی سب سے بھیانک علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ اس نے اپنی طاقت اور دولت اور سلطنت کو دیکھ کر یہ دعویٰ تک کر دیا کہ میں تمہارے سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کی بربادی لکھ دی، کیونکہ جب انسان رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بارہا نشانیاں دکھائیں، طوفان، ٹڈیاں، جوں، خون اور قحط، تاکہ وہ حقیقت کو پہچانے، لیکن اس نے ہر نشانی کو جھٹلایا اور اپنی رعونت پر ڈٹا رہا۔ قرآن نے اسے انہی جو حد سے بڑھ گئے تھے کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب دل پر تکبر چھا جائے تو ہزار نشانیاں بھی انسان کو بدل نہیں سکتی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی حد کر دی، بچوں کو قتل کروایا اور لوگوں کو محکوم بنا لیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی سرکشی کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی اور حکمت سے حق سمجھایا، مگر فرعون نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اللہ کے نبی کو جادوگر قرار دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کا عذاب اس قوم پر فیصلہ کن بن گیا۔ آخرکار وہ سمندر کے کنارے آیا، جہاں اسے لگا تھا کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن جب پانی اس پر بند ہوا تو اس نے غرور ٹوٹنے کے بعد ایمان کا دعویٰ کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا لاشا آج تک محفوظ ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ طاقت غرور بن جائے تو اللہ ایک لمحے میں اسے خاک میں ملا دیتا ہے۔ فرعون کا انجام ہر ظالم کے لیے ایک ابدی عبرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ قوم فرعون پر عذابوں کا۔ خاندان فرعون کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا، حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر برجما تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا، جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگے۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رونق بھرا قہقہ فضا میں گونجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھے اور دن ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ قوم فرعون پر آنے والے عذاب مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور ایک بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کے قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رعونت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی ربو حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، ترجمہ: اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے معرف القرآن میں سورۃ الاعراف کی تفسیر میں ان عذابوں سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، ذیل میں اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، قحط اور اشیاء کی کم یابی اور گرانی کا عذاب۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہر گھروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہذا نہ غلے کی کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب آیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ نمبر 2، طوفان کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے آواز اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان، باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمین محفوظ رہے۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ فرعون سے کہنے شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا، بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلا دھار بارش تو ہمارے فائدے کے لیے تھی، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیما کو نظر انداز کر دیا اور کفر و سرکشی کی پرورش پر قائم رہے۔ نمبر 3، ٹڈیوں کا عذاب۔ قرآن کریم نے اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیوں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا، بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کو کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے نہ صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لیں۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، نہ ایمان لایا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ نمبر 4، کیڑے مکوڑوں کا عذاب۔ قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کیڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے
کیڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے غلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھنویں تک چٹ کر گئے۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، اب دعا فرما دیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی ہے۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہوں نے نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا، مینڈک کا عذاب۔ نمبر 5، مینڈک کا عذاب۔ قرآن کریم میں الزفادع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی مینڈک ہے۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جمع غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک بار پھر وعدہ وعید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا۔ مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ نمبر 6، خون کا عذاب، الدام۔ عربی میں تازہ خون کو الدم کہتے ہیں، اور اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چنانچہ نبی بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے اپنی بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو بنی اسرائیل کا لقمہ تو اپنی اصل حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ وہ پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے، دعا کی گئی، عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا۔ 7واں وبائی امراض کا عذاب۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ قبطی فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عیش و عشرت کرتے رہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہذا رب ذوالجلال نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ آیت 77۔ علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد اور عورتوں اور بچوں سمیت 6,70,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلزوم کی جانب روانہ ہوئے، اور فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے بپھری موجود تھی۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیج کر دریا پر اپنے لیے لاٹھی مارو، یعنی چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے
سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو اب پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ سورۃ یونس۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔